اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ کھول کے دیکھ چشم دل، آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ اگر مقدر جگانے ہیں تو پھر اللہ کے آگے گردنیں جھکانی پڑیں گی، نوافل بھی ادا کرنے پڑیں گے اور فرض نماز بھی ادا کرنی پڑے گی۔ مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا۔ مسجدوں کو غیر آباد کر کے آپ دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اگر اپنے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا پڑے گا۔ جب آپ اللہ کے آگے گردنیں جھکا لیں گے پھر اللہ آپ کی مدد کرے گا، ورنہ آپ لوگوں کی طرف دیکھتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہی تعلیم دیتے ہیں کہ اٹھو، اٹھ کر نماز ادا کرو، اللہ کی حاکمیت کو مانو، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو، یا ودودو، یا ودودو۔ پھر آپ کی عداوتیں اور دشمنیاں ختم ہوتی جائیں گی، جو آپس میں بھی ہیں تو یا کفار سے ہیں، کفار پر آپ کا رعب طاری ہوگا اگر آپ مسجدوں کو آباد کر لیں گے۔ تو اگر کفار پر رعب طاری کرنا ہے نا تو پھر مسجدوں کو آباد کرو، پھر کسی سے خوف آئے گا؟ ہم ہر ایک کے آگے سجدہ ریز ہوتے جاتے ہیں، خواہ امریکہ ہو یا کوئی اپنے سے طاقتور ہو۔ یہ جو ایک سجدہ گراں گزرتا ہے دیتا ہے نجات ہزار سجدوں سے۔ تو ہم نے مسجدیں خالی کر دی ہوئی ہیں اور اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اور ہر وقت امریکہ کے نیچے لگے ہوئے ہیں، اور جب بھی کوئی بات سامنے آئے جیسے اب آ رہی ہے، پہلے بھی واقعات ہی آپ دیکھ لیں، قائد اعظم سے لے کر جب سے پاکستان بنا ہوا ہے امریکہ ہمیں خوار کر رہا ہے، ہمارے لیڈروں کو مارتا جاتا ہے اور ہم ہی سے مرواتا ہے، خود آ کر آپ پر حملہ کرتا ہے۔ وہ ہمارے لیڈروں کو اپنے جال میں پھنسا کر جو اس کے خلاف بولتے ہیں ان کو مروا دیتا ہے۔ قائد اعظم سے لے کر آج تک عمران خان تک یہی سلسلہ جاری ہے۔ تو کیوں نہیں ہمیں ہوش آ رہا؟ کیوں نہیں ہم اپنے بازوؤں کی طاقت کو استعمال کرتے؟ علامہ اقبال دیکھو کہ کیسے خوب فرماتے ہیں، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں خوف موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا۔ ہمیں اپنی ویسے موت کا ڈر آ رہا ہے کہ امریکہ ہمیں ختم کر دے گا، امریکہ ہمیں ختم کر دے گا۔ تو جو طاقتور ہوتے ہیں وہ اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور دوسروں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ہم عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے کی بجائے
اپنی یاشیوں میں پڑھ کر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، جیسے یہودی ہمیں فلسطین میں مار رہے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے پاس ایٹم بم کی طاقت۔ اٹھو، اٹھ کر نماز ادا کر کے اپنے قوت بازو پر بھروسہ کرو، جو اللہ نے آپ کو ذرائع دیے ہیں اس پر بھروسہ کرو، امریکہ کا پیچھا چھوڑ دو۔ تو فلسطین والوں کے لیے ایک جان ہو کر سب مسلمان اکٹھے ہو جائیں۔ اگر ان کا چیزوں کا ہی بائیکاٹ کر دیں گے نا تو اس کے ہوش اڑ جائیں گے۔ تو کسی کے منہ سے نکلے، ہمارے کسی لیڈر کے منہ سے، کہ ان کی چیزوں کا بائیکاٹ ہی کیا جائے؟ جو اسرائیل کے خلاف نعرے اٹھاتے ہیں اس کو پکڑتے جا رہے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم بے نمازی مسجدوں کو غیر آباد کر دیا ہوا ہے، تو ہمیں خوف آ رہا ہے ان سے۔ اس لیے ہمارا اسرائیل کا نام لینے سے ڈرتے ہیں، سارے ڈرتے ہیں ہمارے بڑے۔ تو یاشیاں چھوڑو اور فلسطین والوں کی عملی طور پر کچھ کرو، وگرنہ ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤ گے ہمارے بڑوں؟ تو عام لوگوں سے کہتا ہوں، اٹھو، مسجدوں کو آباد کرو، اور فلسطین والوں کے لیے دعا بھی کرو، اور ان کی چیزوں کا بائیکاٹ ہی کرو۔ ہمارے بڑوں کو تو منہ سی لیے ہوئے ہیں امریکہ کے ڈر سے، یہ اپنی زبان سے کچھ نکالیں گے تو کہیں گے ہم امریکہ ہمیں خراب کرے گا، اور آپ اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہیں۔ اپنی چند روزہ یہ جو زندگی اللہ نے دی ہوئی ہے نا، اس کو آپ خراب کر رہے ہیں۔ چلو دوستو، ہم اٹھ کر نماز ادا کریں، جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، ان کی چیزوں کا بائیکاٹ ضرور کریں۔ یہ کہتے ہیں یا ہمیں منع کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ان کو چھوڑو۔ اگر ہم ان لیڈروں کو دیکھتے رہے تو پھر ہم بھی خوف کھاتے رہیں گے۔ آپ اپنے دل سے خوف نکالیں، تو مسجدوں کو بات کر لیں اور ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کر لیں، اور ان کے لیے دعا کریں، جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اللہ حافظ۔